بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہسٹری سکرول ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض روایات میں اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا گیا ہے۔ دوستو، تاریخ سے ثابت ہے کہ یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مشترکہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کو قدس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سرزمین پر بے شمار انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ مسجد اقصی اور اس مسجد کو تعمیر کروانے والے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک بھی اسی سرزمین پر موجود ہے۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں کے 3 مقدس مقامات میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس مسجد کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار حضرت ابو ذر غفاری نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ نبی پاک نے فرمایا مسجد حرام۔ اس کے بعد نبی پاک سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ اس کے بعد نبی پاک سے پوچھا گیا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 40 سال۔ اس مسجد کو تاریخ میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اس مسجد میں حضرت محمد نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، جس کو اسلام میں غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس سرزمین قدس سے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس مسجد کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا۔ اس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس آیت میں جس سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور زمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکون رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے ہی مقام باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ دوستو، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ جالوت اور طالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین میں لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی
ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ یعنی 27 رجب 580 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ مکہ کے شہر میں موجود کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ دوستو، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس مسجد کی تعمیر مختلف ادوار اور مختلف مراحل میں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد رکھی، پھر اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اسرائیل اس سرزمین پر مضبوط ہونے لگے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی جگہ اس کی دوبارہ بنیاد رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کرنے کی تاکید کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک کے حکم سے پرندوں، جانوروں، انسانوں اور جنات پر حکومت حاصل تھی جو مختلف سرکاری امور میں بھی آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کو بھی اس مسجد کی تعمیر مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں 40 سال تک رہی۔ مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہونے سے صرف 1 سال پہلے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور مسجد اقصی کی تعمیر والے مقام کو دیکھنے کی غرض سے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ تھے تو جب آپ آرام کرنے جاتے تب جنات اور انسان بھی آرام کرنے کی غرض سے رات کو کام بند کر دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد جنات کو آپ کی موجودگی کی وجہ سے دن رات کام کرنا پڑا۔ جب مسجد اقصی کی تعمیر کا کام مکمل ہونے لگا تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے عصا کو دیمک نے کھایا۔ اس کی وجہ سے آپ کا جسم زمین کے ساتھ نیچے آ ملا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اور جنات کو آپ کی موت کا پتہ چلا۔ اس واقعہ کو اللہ پاک نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے تو جنات کو ان کی حقیقت معلوم ہوئی۔ اگر وہ غیب کا علم جاتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ چنانچہ اس مسجد کی تعمیر آپ کی زیر نگرانی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مکہ میں موجود بیت اللہ ہی عبادت کا مرکز رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصی مسلمانوں کی عبادت کا مرکز رہا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے 15 سے 16 مہینوں تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ سے مدینہ کے 1 سال اور 5.5 مہینوں کے بعد سوار کے دن 15ویں رجب کو مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے دوران اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کی خواہش پر مکہ میں موجود بیت اللہ کو عبادت کا مرکز قرار دیا۔ اس مسجد کو آج بھی مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہسٹری سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل والے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔